خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریاست۔ آج بھارتی بحریہ نے ایک بڑا مذائقہ خیز دعویٰ کیا۔ انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ انہوں نے ایک ریسکیو آپریشن کے ذریعے صومالی بحری قزاقوں سے 2 کشتیوں کو آزاد کروایا، اور ان کے مطابق ایک جھوٹا بالکل پروپیگنڈا تھا کہ اس کشتی میں ان 2 میں سے ایک کشتی میں تقریباً 19 پاکستانی ماہی گیر سوار تھے۔ ایک کلیم تھا اور پوری دنیا میں اس کی تشہیر کی انہوں نے، کئی میڈیا آؤٹلیٹس پہ یہ خبریں چلیں، لیکن یہ بالکل ہی حقائق کے برعکس بات تھی۔ ایک تو یہ کہ جس انداز میں یہ ریسکیو آپریشن کیا گیا وہ بالکل جو ماہرین ہیں اس کو ماننے سے تسلیم نہیں کرتے۔ اس کا کوئی ثبوت نہیں تھا کہ واقعی انہوں نے کوئی اتنا بڑا خطرناک، اتنا سوفسٹیکیٹڈ آپریشن کیا اور اس کے بعد اتنی بڑی تعداد میں ماہی گیروں کو صومالی قزاقوں کی گرفت سے نکال لیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب ثبوت دینے کا وقت آیا تو انہوں نے ان ماہی گیروں کی، یا جو ان کا دعویٰ تھا کہ پاکستانی ماہی گیر اس میں شامل ہیں، کسی قسم کی کوئی شناخت ظاہر نہیں کی۔ یہ دعویٰ یا یہ پروپیگنڈا انہوں نے کیوں کیا؟ کیا یہ دکھانے کے لیے کیا کہ بھارتی بحریہ بہت مضبوط ہے، یا پاکستان کو امبیرس کرنے کی ایک اور کوشش کی؟ یہ اپنی جگہ پہ ایک سوال ہے، لیکن بار بار جب یقیناً میڈیا نے ان سے سوال کیا ہوگا وہ قاصر رہے اس چیز کو پروف کرنے میں کہ آیا کوئی ایسا ریسکیو آپریشن ہوا بھی ہے، اور اگر ہوا ہے تو ان میں وہ لوگ کون ہیں کہ جن کو انہوں نے قزاقوں کی گرفت سے آزاد کرایا ہے، ان کی حراست سے۔ اس پر گفتگو کرتے ہیں، اور اس کے پیچھے مقصد کیا تھا بھارت کی بحریہ کا؟ کیا وہ صرف پروپیگنڈا کرنا چاہ رہے تھے، یا اپنے آپ کو کوئی بہت بڑی طاقت کے طور پہ شو کرنا چاہ رہے تھے کہ ان کا پوری دنیا میں کوئی مقام ہے؟ اس پر گفتگو کریں گے، اور میرے ساتھ ماہرین موجود ہیں کہ جو اس پہ بتائیں گے اور پروف کریں گے کہ یہ بالکل سراسر غلط خبر ہے، اور جہاں پر بھی یہ خبر چلی ہے ان میڈیا آؤٹلیٹس کو بھی یقیناً یہ سوچنا چاہیے کہ ایسی خبر شائع کرنے سے پہلے کاؤنٹر اس کی جو تصدیق ہے وہ ضرور کر لی جائے۔ مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں وائس ایڈمرل ریٹائرڈ احمد سعید صاحب، بہت بہت شکریہ سر آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا۔ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، تجزیہ کار ہیں، دفاعی امور پر گہری نظر رکھتے ہیں، سر آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ایڈمرل صاحب آپ سے میں آغاز کروں، پہلے تو بتائیں واقعہ ہے کیا؟ ہم نے تو یہ پڑھا ہے کہ جی وہ جیمز بانڈ کی طرح وہ بھارت کی کوئی کشتی گئی، جہاز گیا، انہوں نے وہاں پہ قزاقوں کو بھی پکڑ لیا، چھڑا بھی لیا۔ مطلب یہ کیا ممکن ہوتا ہے ایسا کرنا، کہ اتنی آسان بات ہے یہ؟ کہ دوسری جانب بھی وہ بھی تو آرمڈ ہوتے ہیں نا، ان کے پاس بھی کوئی یقیناً ویپنز ہوں گے، گولی بھی فائر نہیں ہوئی۔ شہزاد صاحب بہت شکریہ آپ کا، اور بڑا اہم انٹرو، اور آپ نے سوال بہت سارے اس میں اٹھائے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس کی جو ٹیکنیکل سائیڈ ہے وہ یہ ہے کہ انڈر یونائٹڈ نیشن کنونشن لا آف دی سی، یو این کلاز 82، ڈسٹریس سگنل یا ایس او ایس سگنلز جو ہوتے ہیں اس کے اوپر رسپونڈ کرنا اوبلیگیٹری ہے سی فیئررز کا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آن دا فیس آف اٹ یہ ایسا ہونا ضروری تھا۔ لیکن ڈسٹریس سگنل سے مراد یہ ہے کہ جو کشتی جو ایسے مصیبت میں پھنس جائے تو وہ سگنل دیتی ہے جتنے بھی وہاں پہ لوگ سن رہے ہوں کہ ہمیں بچایا جائے۔ جی، اس کے لیے ایک ڈیڈیکیٹڈ سرکٹس ہیں، ٹھیک، جو کہ ایئر میں، سی پہ سب، اور وہ سب اس کو سن رہے ہوتے ہیں۔ تو جب بھی کوئی ڈسٹریس یا ایس او ایس سگنل بنتا ہے تو اس کو لوکلائز کر لیا جاتا ہے کہ کہاں سے یہ ایمینیٹ ہوا ہے۔ رائٹ۔ تو اس پہلے کیس میں تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ عجیب بات تھوڑی سی، بلکہ زیادہ آپ کہیں کہ صرف ایس او ایس سگنل انہی کی اس بوٹ کو ملا جو سماترا وہاں پہ ڈپلائڈ تھی، جو انہوں نے کلیم کیا۔ جبکہ اس کے بالکل نزدیک جو گلف آف عدن ہے، جہاں پہ آج کل آپ کو پتہ ریڈ سی میں ہوتیز کے حوالے سے وہاں پہ بہت ساری ٹاسک فورسز، شپس اور انڈیپینڈنٹ شپس وہاں بہت سارا ڈپلائڈ ہے، اور سارے وار شپس ہیں۔ ٹھیک، تو ان میں سے کسی نے بھی اس طرح کے سگنل کو انٹرسیپٹ نہیں کیا۔ صحیح، پہلی بات تو یہ۔ دوسری یہ ہے کہ انہوں نے اس کو ایک آرمڈ جو پائریٹس ہے شو کیا۔ تو جو آرمڈ پائریٹس ہیں ان کو ٹیکل کرنے کے لیے بڑا سوفسٹیکیٹڈ سسٹم ہوتا ہے جس کے تھرو اپروچ کیا جاتا ہے، اور ایون امریکن شپس بھی کبھی بھی نزدیک نہیں جاتے، وہ ڈیٹر کرتے ہیں کہ وہ چھوڑ کے نکل جائیں۔ تو ان کے پاس ہمیشہ پائریٹس کے پاس چھوٹی اسکیفس یا چھوٹی سپیڈ بوٹس ہوتی ہیں جو کہ 40 سے 50 ناٹس سپیڈ کے اوپر چلتی ہیں، جبکہ یہ والی جو بوٹ ہے انڈین، یہ 25 ناٹ سے زیادہ اس کی سپیڈ ہی نہیں ہے، پکڑ ہی نہیں سکتی۔ اور اس نے کہا کہ جی ہم نے منورز ایسے کیے کہ ان کو ہم نے مجبور کیا کہ وہ سرنڈر کر دیں۔ اور پھر جو ہیلی کاپٹر استعمال کیا جا رہا ہے وہ بھی بہت ہی لائٹ ویٹ ہے، وہ اس طرح کے کاموں کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ ٹھیک، ایک سوال یہاں پہ ہے کہ جب ڈسٹریس سگنل کی پہلے بات کریں، یعنی کہ اگر کوئی کشتی مصیبت میں ہے کسی بھی طرح کی، وہ ڈسٹریس کال دیتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جتنے بھی آس پاس اس رینج میں شپس ہیں یا جو ٹاورز ہیں ان سب کو سگنل جائے گا،
اور ریکارڈ کے مطابق اس شپ کے علاوہ کسی اور کو سگنل نہیں گیا. جی جی, وہ اس کی امیجیٹ جو آپ اس کی ویریفیکیشن کرتے ہیں, اس میں بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں جو پائریسی کے اوپر اپنا ویجیلنس رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک, تو آپ ان نیٹس کے اوپر جا کے دیکھ لیں, کسی کے اندر یہ کلیم ان کا نہیں آیا, کیونکہ جیسے ہی آتا ہے تو ان کا کام ہے, جیسے اس میں پرائمری اگر ہم دیکھیں تو یونائٹڈ کنگڈم کی ایک ہے میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز کے اوپر اس کی نظر ہوتی ہے, اس آرگنائزیشن میں یہ چیزیں آتی ہیں. تو اسی طرح کے کلیم 2017 میں بھی انڈیا نے اس ایریا میں 3 کیے تھے, اور اسی آرگنائزیشن نے وہ فالس قرار دیے تھے کہ ایسا ہوا ہی نہیں ہے. ٹھیک ٹھیک, ایک سوال پھر آگے بڑھتا ہوں, وہ یہ کہ جب یہ انہوں نے دعویٰ کیا اور یہ کلیم کیا کہ جی ہم نے اتنا بڑا کوئی کارنامہ انجام دے دیا ہے, تو انہیں ضرورت کیوں پیش آئی آپ کے خیال میں؟ کیا وجہ تھی کہ وہ پاکستان کو امبیرس کرنا چاہ رہے تھے, یا آپ کے خیال میں وہ اپنے آپ کو بہت بڑا کوئی سپرمین شو کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں, پاکستان تو 2004 سے اور 2009 سے ہماری کولیبریٹو ایفرٹس ہیں نیٹو فورسز کے ساتھ, ٹاسک فورس 150 جو کہ کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے بنی تھی, اور 2004 میں اور 2009 میں کاؤنٹر پائریسی کی 151. تو پاکستان تو بہت بڑی ایک ایکسپیرینسڈ فورس کے طور پہ آتا ہے اس سارے اور اس کو اس طرح کے کیسز کو ڈیل کرنے کا ایک پراپر سیٹ اپ ہے ہمارا. ہماری اسپیشل فورسز ٹرینڈ ہیں. اسی لیے اگر آپ کو یاد ہو 2012 میں ایک ایم وی سویس کے اوپر پائریسی کا انسیڈنٹ ہوا تھا, جس میں 22 پاکستانی اور 6 انڈین سی فیررز تھے, جس کو بڑا سکسیسفلی ریسکیو کیا گیا تھا, اور پھر انٹرنیشنل میڈیا کے تھرو ان کو یہاں سے پاکستان سے بڑی عزت سے انڈیا بھیجوایا گیا. تو میں بھی اپنے آپ کو تھوڑا سا رسپانسیبل شو کرنے کے لیے, جس طرح آج کل ایک ٹرم وہ یوز کرتے ہیں نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کی, تو اس کو لیجیٹیمائز کرنے کے لیے شاید اس طرح کی ان کو. ویری رائٹ. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ نارملی اس قسم کی جب ریسکیو آپریشنز ہوتے ہیں, سو نارمز کیا ہوتی ہیں, ایک طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ریسکیو کر لیا, ان پائریٹس کو گرفتار کر لیا, سو کیا اسی وقت آئیڈینٹیٹیز شو کر دی جاتی ہیں؟ اگر ان کا دعویٰ ہے کہ 17 یا 19 پاکستانیوں کو ریسکیو کیا ہے, سو اصولی طور پہ تو ان کی آئیڈینٹی آنی چاہیے تھی, تصویریں آنی چاہیے, وہ اپنا پاسپورٹ دکھاتے یا کوئی آئی ڈی کارڈ دکھاتے جس سے پتہ چلتا کہ واقعی پاکستانی اور آپ نے اتنا بڑا ہماری خدمت کی ہے. جی بہت شکریہ. آئی تھنک امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ جو انٹرنیشنل کنونشن آف سیفٹی آف لائف ایٹ سی 1974 یہی کہتا ہے, جیسے وائس ایڈمرل صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جو بھی ڈسٹریس کال ہے آپ نے پہنچنا ہوتا ہے. پاکستان نیوی بھی بہت ساری شپس کے لیے پہنچتی ہے جب بھی کبھی پائریسی کا خطرہ ہو یا ویسے کوئی آگ لگ جائے یا کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ نیوی کی یہ گلوبل رسپانسبلٹی ہے, میں سمجھتا ہوں تمام نیویز یہ پوری دنیا میں یہ کرتی ہیں. ایک بات. دوسری چیز یہ ہے کہ فار انسٹنس آپ انڈیا کو دیکھیں تو وہ جیسے ابھی بات ہو رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں جی انڈین اوشن ریجن اور عریبین سی اور ریڈ سی تک وہ پہنچ رہے ہیں, اور وہ کہتے ہیں جی کہ ہم شاید جو ہے وہ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہیں. اچھا, وہ ان ایشوز یہ ڈسکشن کر رہے ہیں. فار ایگزامپل کل انڈیا کے جو منسٹر فار ایکسٹرنل افیئر ہیں ڈاکٹر جے شنکر, وہ یہ کہہ رہے تھے جی کہ ہم انڈیپینڈنٹلی نان کائنیٹک آپریشنز کر رہے ہیں. اب یہ جو کویسچن ہے وہ صرف اور صرف ڈومیسٹک آڈینس کے لیے اس وقت بات کی جائے گی. 3 سے 4 ماہ بعد الیکشنز ہیں. نریندرا مودی اس وقت جتنی بھی بات کر رہے ہیں ہندی میں کر رہے ہیں, ڈاکٹر جے شنکر انگلش میں کر رہے ہیں, اور دونوں ایک انٹرنل آڈینس کو کیٹر کر رہا ہے, ایک انٹرنیشنل آڈینس کو کیٹر کر رہا ہے. اس کے علاوہ تیسرا بندہ آپ کو بھارت کے اندر بیانیہ بناتا نظر نہیں آئے گا. 1.23 بلین 4 بلین کا جو آپ بات کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف دیکھیں امیڈیٹلی گلوبل میڈیا کو ایک پہلے تو انہوں نے یہ بتایا جی ہماری 10 شپس ہیں اس خطے میں, اور دوسرا جب واقعی کوئی امیڈیٹ تھریٹ آتا ہے, جیسے ہوتیز نے ریسنٹلی ایک بات ہوئی, ان کو امریکنز نے کہا کہ جی یہ ایک اور اس خطے کا ملک ہے جس نے کیا ہے, تو وہ فوراً ڈاکٹر جے شنکر وہاں پہنچ گئے ایران کے اندر اور ریکویسٹ کی کہ ہماری مدد کریں. جبکہ اس طرح کی چیزیں آتی ہیں جیسے پائریسی کا آتا ہے تو وہ فوراً اس کا کریڈٹ لینا شروع کر دیتے ہیں. جہاں پہ کریڈیبل تھریٹ ہے واقعی, کیونکہ انڈیا کی وہاں پہ ریڈ سی سے تقریباً $200 بلین کی ٹریڈ گزرتی ہے, تو وہاں پہ جا کے وہ تھرڈ کنٹری یا سیکنڈ کنٹری سے جا کے بات کرتے ہیں, ریکویسٹ کرتے ہیں ہماری مدد کریں. لیکن اس طرح کے ایشو انہوں نے کوئی. جی ڈاکٹر صاحب, اس پہ جب آپ ایسی کوئی کہانی گھڑتے ہیں تو اس میں بھی آپ کوئی ایسے ایلیمنٹ ڈالتے ہیں کہ یقین آ جائے. ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ پاکستانی فشرمین تھے یا ایرانین بوٹس میں بھی تھے اگر وہ, سو ابھی بات ہو رہی تھی اس سے پہلے کہ تقریباً 800-850 ناٹیکل مائل کی دوری پہ وہ جگہ ہے پاکستان سے, سو
کیا ضرورت پیش آئے گی کہ کوئی مچھیرا جو ہے وہ اتنی دور جا کے جو ہے وہ شکار کرے، اور جبکہ وہاں پہ کوئی اتنا کیچ بھی نہیں ہے، وہاں اتنے پراسپیکٹس نہیں ہیں اس کے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پہلی بات یہ ہے کہ صحیح بات ہے، ایک تو یہ بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے کہ اتنے 800-900 نوٹیکل مائلز اپنے بارڈر سے دور جانا اور وہاں پہ اس طرح کی ایکٹیویٹی کرنا ہے، وہ ایک بالکل لیجیٹیمیٹ کویسچن ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ کی پہلے کہہ رہے تھے کہ انہوں نے وہ پائرٹس کی تصویریں دکھا دی، لیکن وہ جو آن بورڈ لوگ تھے ان کی تصویریں نہیں دکھائی، نام ریلیز نہیں کیے، ان کا کوئی آئیڈینٹی کی انفارمیشن نہیں تھی، اس شپ سے انفارمیشن لے لیتے. سو میں سمجھتا ہوں یہ ڈومیسٹک آڈینس کے لیے تھا، اور عموماً جو شپس ہیں وہ جو چھوٹی شپس ہیں وہ میرا نہیں خیال وہ اتنا زیادہ انٹرنیشنل واٹرز میں جا کے اس طرح کی کاروائی کریں گے کہ وہ ولنریبل ہو جائیں، اور وہ باب المندیب تک پہنچ گئے ہیں، آگے صومالی پائرٹس آ گئے ہیں. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سٹوری بنائی جا رہی ہے پرائم منسٹر مودی کا ڈومیسٹک امیج بنانے کے لیے کہ دیکھیں جناب ہماری جو سیکیورٹی ہے اب ہم یہاں پہنچ گئے ہیں اور وہاں پہ بھی جا کے ہم اپنا انٹرنیشنل واٹرز میں پروٹیکشن دے رہے ہیں. سو یہ ایک سٹوری بنائی جا رہی ہے جسٹ ٹو پاپ اپ دا امیج آف انڈین پرائم منسٹر. ویری رائٹ. ایڈمرل صاحب، جب بھی کبھی ایسا کوئی آپریشن ہو یا پاکستان نے کیا ہو یا کسی اور ملک نے کیا ہو، تو اصولی طور پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک تو جو ایسے آیا کہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے جہاں پہ آپ نے رپورٹ کرنا ہے کہ جی ہم نے کام کر دیا ہے، سو کیا یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس ملک کو بھی بتائیں کہ جی ہمارے لوگ جو ہیں وہ ہماری آپ کے لوگ ہماری کسٹڈی میں ہیں، ہم نے ان کو ریسکیو کر لیا، تو پلیز آپ ان کو آئیڈینٹیفائی کریں اور لے جائیں؟ کیا ہوتا ہے طریقہ کار، اور کیا ایسا کوئی رابطہ کیا ان لوگوں نے آپ سے؟ دیکھیں پہلے تو لاجیکل یہ ہے کہ اگر پائرٹس نے یہ کام کیا تو امیجیٹلی وہ کیا کرتے ہیں کہ سیل فونز کے تھرو وہ ان گھروں میں اپنا پیغامات دیتے ہیں کہ جی رینسم کے لیے آپ اتنے پیسے چاہیے یا جو کچھ بھی ہے، جیسے کہ ایم وی سویس کے کیس میں ہوا. اچھا اس کیس میں ایسا بھی نہیں ہے. اچھا دوسرا یہ کہ اگر آپ نے اپریہینڈ کر لیے تو اب امیجیٹلی ان کنٹریز کو بتانا، آئیڈینٹیٹیز دینا، اور ان کے اگر شناختی کارڈ ہیں، نام ہے، یہ سب چیزیں آپ کو ڈسکلوز کرنی ہوتی ہیں. جبکہ اس میں ایک ہی تصویر انہوں نے دے دی اور اس تصویر کے اندر انہوں نے پائرٹس کو دکھایا ہوا اور پائرٹس کے سامنے صرف سیل فون رکھے ہوئے، کوئی عام چیز بھی نہیں دکھائی کہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ آرمڈ تھے، تو آرمز کدھر ہیں وہ؟ تو یہ اس طرح کی بہت ساری کانٹرڈکشنز ہیں. پھر یہ جو ایرانی بورڈ دکھائی گئی، یہ جو میرا مشاہدہ ہے اس کے مطابق جو فشنگ بوٹ ہوتی ہے ان کے اوپر یہ رافٹس نہیں لگے ہوتے، جو اس کے اوپر رافٹس لگے ہوئے ہیں یہ رافٹس ہوتے ہیں ان بوٹس کے اوپر جو کہ لمبے تجارت کے لیے استعمال ہوتی ہیں. تو اس لیے کہ ان کے ڈیک کے اوپر کلیئرنس کے لیے نیٹ استعمال کرنے ہوتے ہیں تو وہ رافٹس نہیں لگاتے. تو یہ اس طرح کے بہت ساری ڈائکاٹمیز ہیں جو کہ ٹیکنیکلی ایک اس ایکسپرٹ کو جو ان چیزوں کو جانتا ہے وہ دیکھنے سے ہی سامنے آ رہی ہیں کہ ان میں بہت ساری کانٹرڈکشنز ہیں. اس پہ ایک سوال ہے کہ اب اگر کوئی بھی ایسے زون میں کوئی کانفلکٹ زون ہو یا مین لینڈ سے بہت دور ہو سینکڑوں نوٹیکل مائل پہ، وہاں پہ کسی بھی خبر کو ویریفائی کرنا یا کاؤنٹر چیک کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے. آپ نے ایک سورس پہ ریلائی کرنا ہے. سو اگر میڈیا نے خبر ریلیز کی ہے تو کیا کوئی ایسے ایونیوز ان کے پاس ہوتے ہیں یا ہونے چاہیے یا ہیں جس سے وہ کاؤنٹر چیک کر لے کہ بھائی یہ پروپیگنڈا ہے یا کوئی یہ درست خبر ہے؟ دیکھیں میں 2014 کی اس خبر کو میں بتاتا ہوں کہ جیسے کہ 2014 دسمبر 31 کی نائٹ کو ایک خبر انڈیا نے چلائی کہ پاکستان کی ایک ٹیررسٹ بوٹ جو کہ اپروچ کر رہی تھی گجرات کوسٹ کو، اس کو ہم نے بلو اپ کر دیا، اور نن ادر دین ڈی آئی جی کوسٹ گارڈ نے اس کو اون کیا اور وہ ٹی وی پہ آ کے انہوں نے بتایا، لوشالی صاحب جو تھے. لیکن وہ چونکہ ان کی کوسٹ کے قریب تھا تو وہاں سے فوٹوگرافی پریس نے لے کے انڈین ایکسپریس ایک ان کی نیوز پیپر ہے، اس نے یہ ساری خبر کھول دی کہ یہ تو ایسا ہوا نہیں ہے، یہ تو کوئی اور بوٹ تھی، انہوں نے ایک پورا سٹیج ڈرامہ کیا. وہ بعد میں ٹھیک 5 دن کے بعد وہی لوشالی صاحب پھر پریس کے سامنے آئے، انہوں نے کہا جی ایسا ہوا نہیں جو میں نے پہلے کہا تھا، اور اس کی وجہ سے ان کی پوری آئی تھنک سروس کیریئر بھی اینڈ ہو گیا. تو یہ اسی لیے میرے خیال میں اب انہوں نے یہ سوچا کہ اتنا دور جا کے کریں تاکہ اپنا پریس تو کم از کم ویریفائی نہ کر سکے. لیکن آپ کی بات صحیح ہے کہ اس طرح کی چیزوں کے لیے امیجیٹ، جیسے میں نے کہا کہ ڈسٹریس سگنل جو ہے وہ ایک نہیں ملٹیپل فورسز اس کو انٹرسیپٹ کر لیتی ہیں. اور ابھی تو صومالیہ کے بالکل ساتھ ہی اسٹیٹ آف جیسے میں گلف آف عدن کی بات کی، وہ تو اس وقت جو جنگی جہاز ہیں ان سے بھرا ہوا ہے، ایئر کرافٹس بھی ادھر بہت سارے فلائی کر رہے ہیں. تو
یہ ایک ناممکن سی بات ہے کہ کسی نے اس سگنل کو انٹرسپٹ نہیں کیا. ٹھیک تو یہ ویریفائبل میئرز ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں. ویری رائٹ. ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے ذکر کیا کہ ایک پروپیگنڈا مہم ہے تاکہ اس پر نریندر مودی ایک پولیٹیکل مائلیج حاصل کر سکیں. انڈیا میں اینٹی پاکستان نیریٹو بہت چلتا ہے الیکشن سے پہلے. آپ کے خیال میں اس قسم کے واقعات واقعی کوئی الیکشن پہ اثر انداز ہوں گے, کوئی فائدہ دیں گے بی جے پی کو؟ بالکل جی, یہ ظاہری بات ہے, یہ چیزیں جو ہیں وہ فائدہ تو ان کو دے سکتی ہیں, لیکن امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ میں پہلے یہ بتاتا چلوں کہ انہوں نے تصویر جاری کی. عموماً اس طرح کے آپریشن میں ویڈیو بھی جاری کی جاتی ہے, اور فار ایگزامپل آپ نے دیکھا کہ ہوتیز نے بھی ماضی میں اگر کسی وہ شپ پہ گئے تو انہوں نے ویڈیوز جاری کی. ویڈیو کوئی نہیں جاری کی, صرف ایک تصویر جاری کر دی گئی. رہی بات جو یہ جو اس سوال کی ہے جو ابھی آپ کر رہے ہیں, دیکھیں بلینز آف روپیز انڈین میڈیا کو دیا جاتا ہے بی جے پی کی طرف سے پرائم منسٹر مودی کے امیج کو بلڈ اپ کرنے کے لیے. اور ابھی ریسنٹلی بھی فرانس کے اگر فار ایگزامپل آپ کو پتہ ہے یہ جو 26 جنوری کو جو ان کا ریپبلک ڈے تھا, انہوں نے کوارڈ کے 4 ممالک کو انوائٹ کیا تھا لیکن وہ نہ آ سکے. جو بائیڈن کو انوائٹ کیا تھا انہوں نے انویٹیشن ٹرن ڈاؤن کر دیا. وہ صرف اور صرف اس کا فائدہ اٹھانے لگے تھے یہ بتانے کے لیے کہ کتنا انڈیا انٹرنیشنلائز ہو چکا ہوا ہے اور دیکھیں دنیا ہمارے پاس آ رہی ہے. اور ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اپنی کریز سے باہر نکل کے دنیا کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, جس طرح کبھی امریکن نیوی جو ہے وہ پروٹیکٹ کرتی ہے. سو یہ لارجلی اگر ویڈیوز جاری کرتے, وہ اپنی ایویڈنس دیتے ایک تصویر جاری کرنے سے, کیونکہ انہوں نے 10 شپس بھیج دی ہیں اس خطے میں علاقے میں, تو اب دنیا آٹومیٹکلی سمجھ گئی ہے کہ جی شاید ان کی بہت بڑی پریزنس ہے. اور پھر وہ کسی بڑے کولیشن کا حصہ بھی نہیں ہے, وہ انڈیپینڈنٹلی کہتے ہیں ہم نان کائنیٹک آپریشن کر لیں. میں سمجھتا ہوں اس طرح کے جو انسیڈنٹ ہیں عموماً آرمی, نیوی اور ایئر فورس کو بتایا جاتا ہے کہ اس طرح کے جو انسیڈنٹ ہیں وہ کروائے جائیں تاکہ پرائم منسٹر مودی کو ایز اے پریزنٹ کیا جائے ایز اے لیڈر ایٹ ہوم, اور اس کی لیجیٹیمیسی جو ہے وہ زیادہ. ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ جو وہاں پہ بحری قزاق ہیں, صومالیئنز کی میں بات کر رہا ہوں, جو کاروائیاں کرتے ہیں, وہ بھی ایک عرصے سے وہاں کر رہے ہیں, تجربہ کار لوگ ہیں, ان کو بھی پتا ہے کہ کس مچھلی پہ ہاتھ ڈالنا ہے کس پہ نہیں ڈالنا. سو کیا یہ مطلب نارمل ہوتا ہے کہ وہ مچھیروں کو بھی پکڑ کے لے جائیں؟ مثال ہے کہ مطلب ان کے پاس کیا پیسے ہوں گے یا کیا رینسم وہ دے سکیں گے؟ ڈیفینیٹلی وہ تو ظاہری بات ہے, وہ کئی دفعہ ان کو سمجھ آ جاتی ہوگی اپنے جسے کہتے ہیں دیکھ دیکھ کہ کس شپ کے پاس کیا ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایشو اگر کچھ ہوا بھی ہے یا تو ماضی کی کچھ چیز ہے یا یہ بہت پہلے چیز ہو چکی ہے اور وہ اس کو صرف استعمال کر رہے ہیں اپنے پرپسز کے لیے, اور اس موقع کا انہوں نے ڈھونڈا اور ساتھ میں پاکستان کو انہوں نے جو ہے وہ کلب کر دیا ہے, کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ پاکستان کی کلب کرنے سے اس کی نویسنس ویلیو زیادہ ہو جائے گی اور یہ انڈیا پاکستان کا ایک ایشو بن جائے گا. اور آپ نے جس طرح کہا کہ وہ اگر وہ مچھلی پکڑنے والی ایسی چھوٹی سی شپ ہے ایران کی طرف سے ہے تو اس کو ظاہری بات ہے قزاق بڑے طریقے سے وہ جو جائیں گے, اور اگر گئے بھی ہیں ایسا ہے بھی ہے تو میں سمجھتا ہوں اس سٹوری کو انہوں نے فریم کیا اس طرح کہ اس کی صرف ویلیو بڑھانے کے لیے, اور انہوں نے ساتھ پاکستان کا نام لے لیا اور ایران کی طرف سے بھی کوئی ایسی جو ہے وہ رپورٹ نہیں آئی, کوئی ویڈیو جو ہے وہ نہیں دکھائی گئی. سو اس کا صرف اور صرف جو تعلق ہے میں سمجھتا ہوں وہ ایک رپورٹ کریٹ کرنا. اچھا ایڈمن صاحب, جو بھی کوئی کشتی نکلتی ہے کسی بھی پورٹ سے, اس کا یقیناً مینیفیسٹ ہوتا ہوگا نا کہ اس میں کتنے لوگ ہیں, کون لوگ ہیں, انٹرنیشنل واٹر میں جا رہے ہیں, کسی اور پورٹ پہ جا رہے ہیں. سو اس کا ثبوت تو کہیں نہ کہیں آپ کو مل جائے گا اگر آپ کلیم کریں گے اور آئیڈینٹی شو کریں گے. مثال کے طور پہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ واپس انڈیا لا کے اور پاکستانی ماہی گیر جو ان کی جیلوں میں ان کو شو کر دیں کہ جی یہ ہم نے وہاں سے ریسکیو کیے تھے. لیکن اگین جو کشتیاں واقعی انہوں نے دکھائی ہیں تو ہم کلیم تو کر سکتے ہیں جی ان کا مینیفیسٹ دکھائیں کہ کون لوگ سوار تھے, ان کا پورٹ آف اوریجن کون سا تھا. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جس پورٹ سے بھی یہ فشرمین جاتے ہیں, اور ہمارا بھی اپنا ایک رجسٹریشن کا ایک طریقہ کار ہے, تو وہ پی ایم ایس اے جو ہماری پاکستان میری ٹائم سیکورٹی ایجنسی ہے, یہ ان کے تھرو ان کی رجسٹریشن بھی ہوتی ہے اور اس کے اوپر یہ جانے سے پہلے اپنا یہ تمام ڈیٹا دے کے جاتے ہیں اور واپس آ کے اس کو پھر دوبارہ ویریفائی کیا جاتا ہے. تو یہ ٹریسیبل ہے, اس میں کوئی ایسا دو رائے نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ اب وہ اس کو کس پیرائے میں لے کے آئیں گے, اور ہمارے آلریڈی اگر وہاں پہ فشرمین جو کہ سر کریک کی ایریا میں کافی پکڑے جاتے ہیں بیچارے بیکاز آف ان کے پاس لیٹسٹ اکوپمنٹ نہیں ہوتا کہ ہماری باؤنڈری کیا ہے, تو اس طرح کی چیزوں کو ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے اس لیول تک میرے خیال میں. ٹھیک. اچھا بھی آپ نے فشرمین کی بات کی اور سرکری کی بات کی. اب اکثر یہ ہم واقعات دیکھتے ہیں کہ ہمارے فشرمین اگر کراس کر لیں یا نہ بھی کریں تو اس میں ان کو پکڑ لیا جاتا ہے, یا ان کے فشرمین نظر آ جائیں تو وہ ہماری کسٹڈی میں آ جاتے ہیں. اس کے اوپر آپ لوگ یعنی کہ پاکستان نیوی کا کیا کام ہے کہ آپ مطلب کیا ان کو ایجوکیٹ کرتے ہیں, بتاتے ہیں, یا آپ کے اپنے بوٹس وہاں پہ ہیں تاکہ ان کو ایک لائن سے آگے نہ جانے دیا جائے اور وہ کہیں بھٹک کے ادھر چلے جائیں اور پھر مصیبت میں پھنس جائیں؟ جی ہاں, ان کو ایک ایجوکیٹ بھی کیا جاتا ہے. ایز سچ فزیکل لائن تو نہیں ہے وہاں پہ جو جس طریقے سے یہ ہوتا ہے,
لیکن یہ ضرور ہے کہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کو چونکہ ہمارے پاس زیادہ سفسٹیکیٹڈ بوٹس ہوتی ہیں تو اس ایریا میں ان کو اس طرف جانے سے روکتی ہیں، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ رات کے اندھیرے میں بھٹک کے کوئی بوٹ ادھر چلی جاتی ہے، اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہماری جاتی ہیں، ان کی بھی آتی ہیں، تو اس کے درمیان پھر ایک میکانزم ہے دونوں ان کی کوسٹ گارڈ اور ہماری پی ایم ایس اے کے درمیان کہ وہ ایک دوسرے کو آن لائن انفارم کرتے ہیں، ان کی آئیڈینٹی کو ویریفائی کیا جاتا ہے اور پھر جو لیگل پروسیجر ہے اس کے تھرو ان کو ڈسپوز آف کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اب یہ واقعہ تو انہوں نے پروپوگیٹ کر دیا پوری دنیا میں، میڈیا آؤٹ لیٹس نے کچھ نے اس کو اٹھایا بھی، اگر ایسے واقعات ہوں تو obviously ایک صحیح سچویشن کیسے بتائی جا سکتی ہے کہ آپ کے پاس تو انفارمیشن اس طرح نہیں ہوگی، یہ کلیم ہو گیا دنیا کے کونے سے، سو آپ اس کو ایز اے ادارہ ایز اے کنٹری اس کو کیسے ویریفائی کر کے اس کو کاؤنٹر کریں گے؟ دیکھیں میرا خیال ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جن ممالک کے لوگ ہیں ان ممالک کو اس کو ویریفائی کرنے کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں ایرانینز کو اس کو ویریفائی کرنے کی ضرورت ہے، پاکستان کو اس کو ویریفائی کرنے کی ضرورت ہے، اینڈ دین جو انٹرنیشنل واٹرز کو دیکھنے والی جو گلوبل نیویز ہیں اس خطے میں ان کو ویریفائی کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پرٹیکولرلی یہاں پہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ گلوبل میڈیا جیسے فار ایگزامپل BBC، بلومبرگ، ان سب کو ان کو انفارمیشن ویریفیکیشن ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ دہلی کے اندر آپ نے ایک پریس ریلیز دے دی اور وہاں پہ جو دلی میں نمائندہ بیٹھا ہے BBC نے اس نے اس ساری چیز کو کاپی پیسٹ کر کے ایک انٹرنیشنل وہ بنا دیا، کیونکہ دیکھیں یہ اسپیکولیشن بھی ہو سکتی ہے، بڑی ولیٹائل سچویشن ہے اس خطے کے اندر، اور اس کی میں سمجھتا ہوں ریپرکشنز ہو سکتی ہیں، یہ اس کا آپ کی نیشنل سائیکی پہ بھی ایک اثر ہو سکتا ہے۔ سو ان ساری انفارمیشن کو ویریفائی کرنا ایک تو انٹرنیشنل میڈیا کا کام ہے، پلس ان ملکوں کا کام ہے، فار ایگزامپل جن ملکوں کے لوگ اوپر موجود تھے، پاکستان کو بتانا ضروری تھا، ایرانین اتھارٹیز کو بتانا ضروری تھا، پھر اگر وہ سارا جو ایرانین اتھارٹیز کو وہ انفارمیشن پاکستان کے ساتھ شیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں ان ساری چیزوں کو اگنور کر کے وہ چیزیں بتائی گئی ہیں کہ ایک تصویر جاری کر دو اور اس تصویر کے نیچے اپنی مرضی کا ٹیکسٹ لگا دو اور اس کو ڈومیسٹکلی پلے کرو، انٹرنیشنلی تو جو پلے کیا اس کو ڈومیسٹکلی پلے کرے۔ آپ انڈین میڈیا کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح انہوں نے اس کو ڈومیسٹکلی پلے کیا، ہر چینل اس کو بتا رہا ہے جی ہم نے چھوڑا دیا، ہم نے یہ کام کیا، اور وہ جو ایسے وائس ایڈمرل صاحب بات کر رہے تھے کہ وہ جو نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کی بات کر رہے ہیں، بیسیکلی وہ ان چیزوں کو کہہ رہے ہیں۔ جب ڈاکٹر جے شنکر بولتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم نان کائنیٹک انڈیپینڈنٹ نان کائنیٹک آپریشن کر رہے ہیں، لیکن جب انہوں نے انٹرنیشنل میڈیا کو دکھانا ہوتا ہے تو وہ اپنی چیزوں کو بڑھا چڑھا کے یا اپنے لوگوں کو دکھانا ہوتا ہے تو بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں تاکہ ہمارا ایک امیج بن سکے۔ سو وہ کوشش بھی ہیں when they speak for international audience، جب وہ ڈومیسٹک آڈینس کے سامنے بولتے ہیں تو وہ ایک اور فریم ورک میں چیزیں سامنے۔ ایک آخری سوال وائس ایڈمرل صاحب، پاکستان نیوی نے بھی لاتعداد ریسکیو آپریشن کی ہوں گی یقیناً، لیکن ہم ایسے پروپوگیٹ نہیں کرتے، ہم شریف لوگ ہیں اس وجہ سے، کیا وجہ ہے اس کی؟ آئی تھنک وی آر مور پروفیشنل بیکاز یہ ایک ہیومینیٹیرین ایشو ہوتا ہے اور اس کو اسی ہی پیرائے میں دیکھنا چاہیے، اس کو لوکل پالیٹکس یا اس طرح کی چیزوں میں نہیں لانا چاہیے، اور پاکستان نیوی بڑی پروفیشنل ہے اور ہمارے ماشاءاللہ لیڈرز بھی اس کو اسی طریقے سے دیکھتے ہیں، اور جتنے بھی ہمارے ریسکیو آپریشنز ہوئے ہیں ان کو ہم نے بڑا پروفیشنلی ڈیل کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ وائس ایڈمرل احمد سعید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ڈاکٹر قمر چیمہ بھی شکریہ۔ ناظرین گفتگو آپ نے سنی، ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کچھ داخلی سیاسی صورتحال کی، ساتھ رہیے گا۔ دوسرا ہے نرم مزاج پر امی کو ناز، یہ ضدی داغ نکالتے نکالتے کپڑے تو خوردرے ہو جائیں گے۔ بالکل نہیں، سرف ایکسل کا نیا الگ انداز، یہ ضدی داغ نکالے اور ان کے سافٹ پرلز رکھی کپڑے نرم و ملائم۔ سافٹ سرف ایکسل، داغوں پر سخت، کپڑوں پر نرم۔ سچ تو یہ الیکشن اسپیشل کے ساتھ میں ہوں سید انوار الحسن اور ہم موجود ہیں فیصل آباد میں۔ میرا حلقہ تو پچھلی دفعہ تو نشانے پہ تھا، انشاءاللہ ہم نیشنل اسمبلی کی 100+ سیٹیں جیتیں گے پنجاب سے۔ پاکستان کی عوام کی جو ووٹ ہے وہ ایک ایسی سوچ کو ووٹ دیں جو پاکستان کی ترقی کی ضامن ہو۔ یہ میرا پہلا الیکشن ہے، ہمارے خاندان میں پہلے عورتیں باہر نہیں تھیں، مجھے آنا پڑا اپنے حلقے کے لیے۔ لوگوں میں شعور ہے، لوگ اپنے رائٹ کو جانتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا دفاع مضبوط ہو،
पाकिस्तान की आवाम खुशहाल हो। हमें अल्लाह ताला ने जब भी मौका दिया हमने डिलीवर किया, आवाम की खिदमत की। जैसा कि आप जानते हैं 8 फरवरी को मुल्क में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं और सिंध की कौमी असम्बली की जो नशिस्तें हैं इसी हवाले से आज हम मौजूद हैं और हमने इंटीरियर सिंध और कराची की कुछ कौमी असम्बली की नशिस्तों के हवाले से आपको मालूमात फराहम करनी है। सत्ता के हवाले से ये है कि यहाँ पे हम चाहते हैं कि इसको जिस तरह 400 यूनिवर्सिटीज़ थी, इल्म और अदब का ये शहर था, इल्म और फ़न का एक शहर था, हम इसको वही मकाम दिलाना चाहते हैं। और जितनी हमें बजट मिलती है वो अल्लाह की मेहरबानी से हम अपने इलाकों में लगाते हैं और पाकिस्तानी कानून के मुताबिक जिसका जो हक है वो उसको मिलना चाहिए। कि किसी भी मुल्क हो या समाज हो, देखा ये जाता है कि उसका बुनियाद क्या है। बदीन को 10, 15, 20 सालों में अरबों रुपए का जो है वो बजट मिला है, लेकिन यहाँ पर कोई भी तरक्याती काम देखने में नहीं आते। नारों की गूंज, तकरीरों की तकरार, इलेक्शन के मौसम में हम बहुत कुछ सुनते हैं। इलेक्शन 2024 में अपनी किस्मत आजमाने वाली सियासी जमातें आपके लिए, मुल्क के लिए क्या करना चाहती हैं। हम बात करेंगे पाकिस्तान टेलीविज़न के मुनफरिद प्रोग्राम पाकिस्तान डिबेट में पाकिस्तान की मोतबर सियासी जमातों के साथ कि उनका मंशूर क्या है, उनका विजन क्या है, उनकी सोच क्या है, उनकी अप्रोच क्या है। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। आज एहतसाब अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 15 साल कैद बामशक्कत सुनाई है और ये केस है तोशा खाना का। केस ये था कि बतौर वज़ीर आज़म उन्होंने कई ऐसे तहाइफ अपने पास रखे जो उनको बैरून मुल्क से मिले थे या आलमी शख्सियात ने उनको दिए थे, और ये तहाइफ उन्होंने बजाय के तोशा खाना में जमा कराने के या उसकी सही कीमत लगवाने के एक बहुत ही कम कीमत दे के अंडर वैल्यू उसको शो करके वो अपने साथ घर ले गए और अदालत ने उनको तकरीबन कुल मिला के 1.5 अरब रुपए से ज़्यादा का जुर्माना भी आयद किया है। एक तो ये कि ये तोशा खाना और वहाँ से तहाइफ का ले जाना ये कितना मुनासिब है किसी भी ऐसे शख्स के लिए कि जो तो दावा करता हो कि वो बहुत नेक और ईमानदार है, और इस केस की वजह से क्या असर पड़ सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे, अगरचे वो बज़ात बहसीत पार्टी इस वक्त इलेक्शन में नहीं है लेकिन आज़ाद उम्मीदवार जो उस पार्टी के नाम पर वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं कि जब ये अदालत का फैसला जाएगा, और क्या आला अदालतों से उनको रिलीफ मिलने की कोई उम्मीद है या नहीं, इस पर गुफ्तगू करते हैं। सरदार मोहसिन अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा। बहुत बहुत शुक्रिया सरदार साहब आपका। तनसीर बुखारी साहब माहिर कानून है, वो भी हमारे साथ वीडियो लिंक पे मौजूद हैं। तनसीर बुखारी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। बुखारी साहब आपसे अगर मैं आगाज़ करूं, अब ये सज़ा सुना दी गई है, एक तो ये बताएं कि जब ये 10 साल 15 साल की सज़ा होती है, सो इस पे आप जब आला अदलिया से आप रुजू करते हैं और सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की बात करते हैं, बेल लेने की कोशिश करते हैं, तो क्या ये मुमकिन होता है कि इतनी बड़ी सज़ा के मुकाबले में आपको हाई कोर्ट से कोई रिलीफ मिल जाए उस मुकदमे में कुछ अरसे के लिए और आप अपना केस आगे लड़ते रहें या नहीं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू शहजाद। बात ये कि 14 साल 15 साल की जो सज़ा है ये उम्र कैद है, और इसके तनाजुर में मैं थोड़ा सा बैकड्रॉप इसका बता दूं कि ये तोशा खाना राइज कैसे हुआ और कैसे
منطقی انجام پہ پہنچا، پہلے آپ کے لیگل فورم پہ ڈیسیجن آیا. اب جو تحریک انصاف کے سربراہ تھے وہ ہر وقت صادق امین کیونکہ انہیں سابقہ سپریم کورٹ نے ایک سرٹیفکیٹ جاری کیا تھا کہ آپ ایک صادق اور امین شخص ہیں، تو جوش خطابت میں انہوں نے توشہ خانہ کے اوپر بھی تقاریر کی اور لوگوں کو تنقید کا نشانہ بنایا. لیکن وہی بات ہے، مکافات عمل ہے کہ جب یہ ہیروں کے ہار آئے یا اپنا وہ گھڑی آئی کنگ آف سعودی کی اور یہ چیزیں آئیں، تو انسان تو خطا کا پتلا ہے. تو بانی تحریک انصاف نے بھی اپنی زوجہ کے کہنے پہ یا زوجہ کی سہیلی کے کہنے پہ وہ ہار مارکیٹ میں لے آئے. اچھا، اسی وقت رولز کو امینڈ کیا، 50% اس کی پرائز پے کی، 50% پرائز کیا لگائی وہ سب جانتے ہیں. آپ کے جنا سپر اسلام آباد میں جو جیولر ہیں ان کی سٹیٹمنٹ آج سے 2 سال پہلے مین میڈیا چینلز پہ چل چکی ہے کہ یہ میری رسید نہیں ہے، یہ میرے نہیں. اچھا، اب آگے بات صورتحال یہ ہے کہ اب وہ اس چیز پہ کیوں آج صورتحال اتنی وبال کا ہے اور کوئی مظلومیت کا نعرہ لگا رہا ہے تو کیوں کر لگا رہا ہے. رول آف لا کی بات تو ہم کرتے ہیں، رول آف لا تو چاہیے. تو رول آف لا یہی ہے، جب نواز شریف پہ 10,000 درہم نہ لینے کے اوپر رول آف لا چمکا تھا وہ سورج، تو اس وقت بھی تو شازیانے بجائے کے تھے، خوشیاں منائی گئی تھی کہ جناب دیکھیں. بخاری صاحب 1 منٹ روکوں گا، سردار صاحب کو شامل کر لوں. سردار صاحب، اب یہ فیصلہ آیا ہے اور جو تحریک انصاف کے جو ووٹر ہیں وہ ان کے سامنے پورٹرے یہی کیا جاتا ہے کہ جی ہمارا لیڈر سب سے ایماندار ہے. سیاسی طور پہ آپ کے خیال میں الیکشن بالکل سر پہ ہیں، کوئی فرق پڑے گا تحریک انصاف کے ووٹر کو کہ وہ سمجھ جائے گا کیونکہ اب عدالتوں نے فیصلہ دیا ہے؟ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جائے. درست بات ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بتاؤں کہ یہ دس واز ون آف دا موسٹ ایکسپینسو واچ اینڈ آف دا کمپنی which was been gifted by one of the premiership of leaders of the world. اس میں اس کو پیٹک فلپی سے بھی ایک ٹاپ موسٹ کیا کہتے ہیں وہ ہے برانڈ ہے جو بیسٹ پوک پہ بنتا ہے. یہ بیسٹ پوک پہ بنی تھی. اس کی جو اوریجنل قیمت مارکیٹ کے اندر جو لنڈن آپ ہیرڈس جاتے ہیں، ہیرڈس کے اندر جو اس کی قیمت ہے وہ اگر آپ کو میں بتاؤں تو یو گونا بی شاکڈ. لیکن اس گھڑی کی قیمت سے بہت کم، آپ سمجھ لیں کہ آپ نے ایک برانڈڈ کوٹ اٹھایا اور اس کے ساتھ اس کی قیمت آپ نے لنڈے کی لگا دی ہے. اس قسم کی سچویشن ہے. بہرحال لوگ جانتے ہیں. آپ یہ بات دیکھیں کہ جو بھی صورتحال ہے وہ سب کے سامنے آیا. جیسے بیسٹر صاحب نے کہا کہ یہ اس بارے میں 2 سال پہلے ایک سٹیٹمنٹ آ چکی ہے اور وہ ہمارے یہ جنا سپر کے ایک جولر ہے اس کے اوپر تفصیلی بات کر چکے. مزید اس پہ کسی کے زخموں پہ نمک پاشی کرنے مناسب نہیں ہے. ٹھیک. تو میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اب اگر عدالت نے یہ ثابت کر دیا کہ انہوں نے کرپشن کی یا انہوں نے مطلب بددیانتی کی، اپنے منصب کا غلط فائدہ اٹھایا، تو جو ووٹر ہے جو نکلے گا 8 تاریخ کو ووٹ ڈالنے کے لیے، کیا وہ یہ سوچے گا کہ ہم تو کچھ اور سمجھتے تھے، نکلا کچھ اور؟ میرے 2 کویشچنز ہیں آپ سے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے، مجھے یہ بات بتائیں کہ جب میاں نواز شریف کو نکالا گیا تو اس وقت پیٹرول 64 روپیز کے اوپر تھا، نکلا. اب جب آپ اس کو نکال کے لائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اس کو نکال کر کسی الٹرنیٹ لیڈرشپ کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو وہ اس سے بہتر کرے گا. ٹھیک ہے. پھر آپ یہ بات دیکھیں کہ 3.5 سال وہ گورنمنٹ میں رہے. میرا یہ کویشچن ہے کہ 3.5 سال گورنمنٹ کے اندر آپ نے ایسی انٹرنیشنلی جو فارن پالیسیز ہیں ان کے اوپر بھی اگر آپ بات کریں، نیشنلی بھی بات کریں، آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس سے آپ فخر کے ساتھ یہ کہہ سکیں کہ ہاں جو اچھا کام تھا ان کا یہ والا تھا جس کو ابھی تک اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. یہ جو صحت کارڈ یہ کامنر کے لیے تھا وہ اپریشیٹ ہو رہا ہے، بلکہ ابھی گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو کنٹینیو کرے گی. دیکھیں سب سے بہترین بات کیا ہے؟ سب سے بہترین بات یہ ہے کہ اگر کوئی بھی حکومت کوئی بھی اچھا کام کر کے گئی ہے تو اگلی حکومت کو اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے. تحریک انصاف کے ووٹر کیا سوچیں گے نکلتے ہوئے؟ کیا ان فیصلوں کو ذہن میں رکھیں گے یا نہیں؟ ایک بات میری آپ نے بڑی مختصر پیرائے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ملک کسی ایک شخص کے بس کی بات نہیں ہے ٹھیک کرنا. صحیح. یا آپ یہ سمجھیں کہ کوئی بھی لیڈر آئے گا اور اس کے پاس جادو کی چھڑی ہوگی وہ اس ملک کو ٹھیک کرے گا. آپ کو یہاں جوڈیشل ریفارمز کرنے پڑیں گے، آپ کو یہاں اکنامیکل ریفارمز کرنے پڑیں گے، یہاں پر آپ کو پولیٹیکل ریفارمز کرنے پڑیں گے. تمام پولیٹیکل پارٹیز کو یہ طے کرنا پڑے گا کہ اپنی ہم ایک اینٹ کے لیے پاکستان کے پورے شہر کو تباہ نہیں کریں گے. یہ دیکھیں یہ چیز صرف میاں نواز شریف کر سکتا.
میں آج بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ دستیاب دنیا کے اندر، دستیاب ہمارے نظام کے اندر، ہم بالکل میں اس میں مجھے کہنے میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہمارا نظام کوئی آئیڈیل نظام نہیں ہے اس پاکستان کے اندر. اس گندے نظام کے اندر بھی نواز شریف بہتر آدمی ہے جس نے اس نظام میں رہ کر بھی ڈیلیور کیا. آپ ان کا دور حکومت نکالیں، آپ اس کے بعد دیکھیں کہ آپ کے پاس پاکستان میں بچتا کیا. تو میرے خیال میں میں جو چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس وقت آپ کا ملک جہاں کھڑا ہے، یہ ملک کس نام پہ بنا تھا اور اس نے کیا کام کرنا تھا. آپ دیکھیں کہ 1947 سے لے کر آج تک نہ کوئی شخص باعزت اقتدار میں آ سکا نہ جا سکا. اس کی وجہ آپ کو پتہ کیا ہے؟ آپ دیکھ لیں، آپ دیکھیں نواب بہاولپور میرے دادا جانتے ہیں جنہوں نے پہلے جا کے تنخواہیں دی تھی، قائد اعظم محمد علی جناح کو. یہ ریکارڈ موجود ہے 1947 میں. انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پر اللہ سے یہاں حساب نہیں کرتے، اللہ ہم سے وہاں حساب نہ کرتے. انہوں نے کس لیے دی؟ سن یہ آپ نے بریک پہ جانا ہے تو میرا وقت مختصر ہے پروگرام کا، مختصر بات کا بتاؤں کہ جب تک آپ غریب آدمی کا حق اس کی دہلیز تک نہیں پہنچائیں گے، اللہ اس سے کم پہ نہیں مانتا. یہ طے کر لیں. بالکل کرنا پڑے گا. یہ تنصیر بخاری صاحب، ایک آخری چیز پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو توشہ خانہ ہے، آپ نے ابھی کہا کہ انہوں نے اپنی تقریر میں دوسروں کو بھی بڑا تنقید کا نشانہ بنایا لیکن خود اس سے مستفید ہوتے رہے. انہوں نے 108 تحائف لیے اور ان کو انڈر ویلیو شو کیا، کچھ کو تو شو ہی نہیں کیا. تو یہ تو اب جو ہمارے قانون سازی کرنے والے ادارے ہیں یا جو ہمارے اگلی پارلیمان منتخب ہو کے آئی، ان کا کام ہے کہ اس کو اسٹریم لائن کر دیں، بتا دیں قانون اگر اس میں تبدیل کرنا ہے کر دیں، کہ اگر کسی نے اپنا تحفہ رکھنا ہے تو وہ کیسے رکھ سکتا ہے، یا اصولی طور پہ یہ ریاست کی یا ملک کی امانت ہونی چاہیے. کوئکلی سر. جی بالکل شہزاد، اس پہ لیجسلیشن کی ضرورت ہے، اس کو مزید کلیئرٹی ریکوائرڈ ہے. ایک تو خان صاحب کو ابھی تو یہ کہہ لیں کہ کورٹ جو ڈیسائیڈ کر کے گیا، سزا دے کے گیا اس انلیگیلٹی پہ، ابھی تو انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ پیچھے رہتا ہے. انہوں نے جو تحفوں کو سپریسڈ ویلیو پہ ڈکلیئر کیا ہے، اگر وہ 1 بلین کے تھے اور انہوں نے 1 کروڑ شو کر کے اس پہ 20 لاکھ ٹیکس پے کیا ہے، تو ابھی تو انہوں نے اس پہ 20 کروڑ انکم ٹیکس بھی پے کرنا ہے، ایکول اماؤنٹ کی پینلٹی پے کرنی ہے. یہ 1.5 ارب کا جو جرمانہ ہے، یہ تو آپ کے اسپیشل کورٹ نے لگایا ہے. ابھی جو آپ کا نظام ہے ٹیکس کا، اس ٹیکس کے نظام کے تحت بھی ان کی ایڈجوڈیکیشن ہونی ہے. اور جہاں تک بات ہے لیجسلیشن بالکل درکار ہے. تحفے جو سٹیٹ کو دیتی ہیں وہ سٹیٹ کے ہونے چاہیے، اور اس میں کوئی 50%، 20%، 30% نہیں ہونا چاہیے. اگر لینا ہے تو کاسٹ جو اس کی اوریجنل ہے اس پہ لیا جائے، ادروائز وہ سٹیٹ کے پاس چاہیے. غریب عوام ہے، اس کو یہ 1 ارب روپے کے ہار کو بیچ کے آپ اگر 500 چھوٹے گھر بنا دیتے تو شاید روز قیامت بھی آپ کو جو ہے اس کا کوئی اجر مل جاتا. بہت شکریہ تنصیر بخاری صاحب، ہمارے ساتھ آپ موجود تھے. آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین، گفتگو آپ نے سنی، پروگرام دیکھنے کا آپ کا بھی شکریہ. اجازت دیجیے، خدا حافظ.